آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ سے متعلق ہے جو انسانیت، برابری اور اخلاق کا عظیم درس دیتی ہے۔ وہ ہے سورۃ العبسہ۔ آج ہم سورۃ العبسہ کی پہلی 5 آیات پر گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں کسی انسان کی عزت اس کے مال، رتبے یا ظاہری حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے خلوص نیت اور طلب حق سے ہوتی ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے رب العالمین نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ حق کی تلاش میں آنے والا ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی کمزور یا غریب کیوں نہ ہو، قابل احترام ہے۔ آج کے دور میں جب معاشرہ مال، دولت اور ظاہری حیثیت کی بنیاد پر لوگوں کو تولتے ہیں، یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں اور ہر انسان کو یکساں نظر سے دیکھیں۔ اجازت چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور امید کرتا ہوں کہ یہ چند لمحات ہم سب کے لیے مفید اور باعث ہدایت ثابت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ انہوں نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا تھا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا یا نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، He frowned and turned away, because the blind man came to him. But what could let you know? Perhaps he might be purified, or be reminded, and the reminder would benefit him. As for the one who considers himself self-sufficient. اسی واقعے پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نام لے کر نہیں ٹوکا، بلکہ غائبانہ انداز میں بات کی، جیسے کوئی محبت کرنے والا نہایت نرمی سے اپنے پیارے کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ عبس وتولی، آپ نے منہ پھیر لیا، صرف اس بات پر کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے بعد رب العالمین سمجھاتے ہیں کہ شاید وہی نابینا شخص جسے دنیاوی نظر میں کمزور اور غیر اہم سمجھا جا رہا تھا، سچے دل سے آیا ہو اور اس کی طلب کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو مزید پاک کر لیتا یا نصیحت حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہی سادہ اور غریب نظر آنے والا انسان ان بڑے اور بے اثر لوگوں سے کہیں زیادہ ہدایت اور رہنمائی کا مستحق ہو۔ اس کے مقابلے میں جو شخص خود کو مالدار، بے نیاز اور دین کی ضرورت سے بے پرواہ سمجھتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دینا اتنا ضروری نہیں جتنا اس شخص کی طرف جو دل کی گہرائی سے حق کی تلاش میں ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کی قدر و منزلت اس کے مال، رتبے یا ظاہری حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے خلوص نیت اور طلب حق سے ہوتی ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی کمزور، غریب یا کمتر نظر آنے والا شخص، اگر وہ سچے دل سے ہدایت چاہتا ہے تو اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت دین اور بھلائی کے کاموں میں کسی کے ظاہری رتبے کو معیار نہ بنایا جائے بلکہ ہر انسان کو یکساں توجہ اور احترام دیا جائے۔ والسلام۔